اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری بار کہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے؟ واو کس چیز پہ عطف ہے جی؟ یہ قال پہ ہے، جو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ ہودہ کے بعد جو قال آیا نا، کہا انہوں نے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، یہ واو اس پہ ہے، اور اس میں قال جو ہے وہ معذوف ہے، یعنی سمجھ آ جائے کہ انہوں نے کہا اور انہوں نے فرمایا۔ یا قومی، یا حرفیں ندا اے قومی کیا ہے جی؟ مرکب اضافی، قوم اور یہاں پہ اصل میں قوم کی حالت کیا ہے؟ نصب، حالت نصب ہے۔ یہ قوما تھا اور زیر ہو گئی اس یا متکلم کی وجہ سے میری قوم، اے میری قوم، اے میری قوم کے لوگوں۔ استغفروا کیا معنی ہے جی اس کا؟ این فعل غفر یغفر، ڈھانپ دینا، ٹھیک ہے جی۔ باب استفعال سے آ گیا تو اس کے اندر جو ایک معنی ہوتا ہے طلب کرنے کا معنی۔ باب استفعال میں ایک معنی کیا ہے؟ طلب کرنا، مانگنا، ٹھیک ہے جی، چاہنا۔ استغفر یستغفر، استغفر اس نے مغفرت ہے، اس نے بخشش مانگی، چاہی، اور یستغفر بخشش مانگتا ہے، وہ بخشش چاہتا ہے۔ تستغفر تم بخشش چاہتے ہو، بخشش مانگتے ہو۔ استغفر میں بخشش مانگتا ہوں۔ یہ جملہ تو آپ بار بار کہتے ہوں گے، استغفر اللہ کہتے ہیں جی جی، استغفر اللہ میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے، ربی جو میرا رب ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب، یہ دیکھیں نا، توبو الیہ، اتوب الیہ، میں اپنے رب کی مغفرت چاہتا ہوں۔ نستغفر اللہ ہم بخشش چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہے تستغفرو تم بخشش چاہتے ہو، اور واو نون جمع کی علامت ہے، تم سب بخشش چاہتے ہو یا مانگتے ہیں۔ اب اس کا بنانا ہے امر، تو کیا ہوگا جی؟ علامت مضارع بھی گئی اور اعرابی نون بھی، جمع کا نون بھی چلا گیا، تو پیچھے کیا بچ گیا؟ فرو، تم سب بخشش مانگو۔ انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا جی؟ لکھ لیا جی، انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ تم اللہ سے مغفرت مانگو۔ فاعل کیا ہو گیا جی؟ انتم، تم سب۔ فعل کیا ہو گیا؟ بخشش، مانگنا، مانگنا فعل ہو گیا۔ اب اس کا کہیں مفعول نظر آ رہا ہے؟ ربا، ربن تھا تو ربا بن گیا، ہلکا ہو گیا، تو ہلکا ہو گیا تو کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا۔ تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا رب؟ کس کا رب؟ تو ضمیر آ گئی تم سب کا رب، یعنی کہ اپنے رب سے بخشش مانگو۔ ثم عطف آ گیا پھر، یہاں پہ توبو اپنے اصل معنی میں آیا ہے۔ ایک تو دونوں معنی اس کے، ایک لفظی اور ایک عملی، یعنی کہ قولی اور فعلی، دونوں معنی میں آ گیا، لیکن اس کا جو بھی مفہوم آئے گا نا وہ آ جائے گا۔ توبو کیا معنی ہے؟ واو اور بے، یہ بنا کیسے ہے؟ توبہ یتوبو، اس سے پھر یہ چینج ہو کے یہ ایسے ہی جیسے قوالا یقولو سے قالا یقولو، ٹھیک ہے جی، ایسے ہی توبہ یتوبو سے تابا یتوب، تابا یتوبو، تابا اس نے توبہ کی، یتوبو وہ توبہ کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ تابا یتوبو کا مطلب ہے واپس پلٹنا،
یہ دونوں طرف ہے، اللہ کی جانب بھی اور بندے کی طرف۔ بندے کی طرف جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بندے نے اپنے گناہوں سے پلٹ آیا، گناہ کی زندگی سے پلٹ آیا۔ اللہ کی جانب آتا ہے تو کیا مفہوم ہوتا ہے؟ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، اللہ رحمت کے ساتھ پلٹ آیا بندے کی طرف۔ حضرت آدم کا جو حضرت سورہ بقرہ میں قصہ آیا ہے، اس میں کیا فتابہ، اللہ تعالیٰ اس پر حضرت آدم علیہ السلام مہربان ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر دی۔ تو واپس پلٹنا، توبہ کرنا۔ استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش مانگو، اور یتوبو، وہ واپس پلٹتا ہے، تتوبو، تم واپس پلٹو، تتوبون، تم سب واپس پلٹتے۔ اب یہ بھی امر ہے اور یہ عطف آیا، عطف کے بعد پھر امر آ گیا، تو یہ کس پہ عطف ہو گیا؟ یا قومی کے بعد جو امر آیا وہ یہاں پہ بھی آ گیا۔ یہ تتوبون سے پہلی تے بھی گئی اور آخری نون بھی چلا گیا۔ توبو، جب پہلی تے پہ پیش موجود ہے تو حمزہ الوصل لگانے کی کوئی ضرورت ہے نہیں، وہ تو تب لگتا ہے جب پہلا حرف خاموش ہو، مجبوری بن جائے۔ تو توبو، تم سب پلٹو، یعنی توبہ کے ساتھ پلٹو، اللہ کی طرف واپس پلٹو۔ تم سب توبہ کے ساتھ پلٹو، الیہ، الہ کا مطلب کیا جی؟ کی طرف، کی طرف، اور ہی، اس کی طرف، ہی کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف۔ اللہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ ربا کی طرف جا رہی ہے، پلٹ کے یہاں پہ آ گئی، ربا کو، رب کی طرف، اپنے رب کی طرف پلٹو، پلٹا۔ پلٹاؤ سے کیا مراد ہے؟ لوٹ آؤ، معافی مانگو۔ انسان بتوں کی طرف گیا ہوا ہے، ایک دم مشکل پڑ گئی تو مدد کے لیے کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہے ہیں۔ تو کہا اب اس مشکل میں اوروں کو پکار رہے ہو، اب واپس کس کی طرف پلٹو؟ اللہ کی طرف۔ گناہ جب کرتا ہے تو کس کو فالو کرتا ہے آدمی؟ شیطان کو۔ تو اب کیا کہا جا رہا ہے کہ واپس پلٹو کدھر؟ اللہ کی طرف۔ اللہ کی طرف، رب کی طرف، رحمان کی طرف پلٹ کے آ جاؤ۔ اب شیطان کی بات نہیں ماننی، رب کی مانے۔ توبہ کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کی زندگی سے پلٹ آنا، واپس آ جانا۔ بندہ کہتا رہے یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، اور حرام خوریاں بھی جاری رکھے، جاری رہے، تو یہ توبہ نہیں۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ یرسل کیا مادہ جی؟ رے سین ارسلہ، یرسل ارسالاً، بھیجنا۔ ارسلہ یرسل ارسالاً کا مطلب کیا ہے؟ بھیجنا، خط ارسال کرنا، فلاں آدمی نے خط ارسال کر دیا۔ ایک تو ثلاثی مجرد سے فعول ان کے وزن پر تھا، فعول ان کے وزن پہ آیا تو کیا بنا؟ رسول، بھیجا ہوا، بھیجا ہوا۔ یہاں پہ آئے گا تو کیا بن جائے گا؟ مرسل، مرسل کس کو کہتے ہیں؟ بھیجنے والا، بھیجنے والا، اور مرسل جس کو بھیجا جائے، ٹھیک ہے۔ تو ارسل یرسل ارسالاً، بھیجنا۔ اب امر چل رہا ہے، جی امر چل رہا۔ امر کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کی علامت کو ختم کرتا ہے، کیا کر دیتا ہے؟ جزم دے دیتا ہے، فعل مضارع کی آخری حرکت کو ختم کر دیتا ہے۔ جیسے تستغفرون تھا تو اعرابی نون ختم ہو گیا، تو ارسل یرسل، یرسل وہ بھیجتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کہیں گے جی علامت مضارع کیوں نہیں ختم ہوئی؟ امر ہے نا، جی امر یہ جواب امر آ گیا، یرسلو سے جواب امر آ گیا۔ جواب امر میں وہ امر تھا مخاطب کے ساتھ،
یہ بات غور سے سنیں، جب مخاطب کے ساتھ بات آتی ہے کہ تم یہ نہ کرو، تم کرو، سوری نہ کرو تو ہو گیا نہیں، تم یہ کرو، ٹھیک ہے، تم کھانا کھاؤ، بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، توبہ کرو، تو کیا ہوتا ہے؟ جس آپ کسی بندے کو کہہ رہے ہیں، مخاطب ہے جو آپ کا، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ علامت مضارع بھی گئی اور آخری اعراب بھی گیا، یہ دونوں چیزیں چلی جاتی ہیں مخاطب سے جس سے بات کر رہے ہیں۔ اب اگر حکم دیا جا رہا ہے غائب کو، جو بندہ وہاں پہ موجود ہی نہیں، آپ کہتے ہیں، جیسے کوئی باپ کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ بیٹے سے کہو، اس کو کہو کہ انسان کے بچے بن جاؤ، اب ڈائریکٹ بچے سے کہہ رہا ہے؟ نہیں، بیوی سے کہہ رہا ہے کہ اس کو کہو کہ انسان نہ پتر بانی لتا ہوں پنسوں، تو جب غائب کے لیے آتا ہے نا جی امر، کہ اس کو وہ کہے کہ ایسے کرے، اس کو کہو کہ یہ کرے، تو اس میں علامت مضارع جو ہوتی ہے یا وہ نہیں جاتی، وہ رہتی ہے، علامت مضارع رہتی ہے، اعراب چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر یہ بھی اڑ جائے تو پھر فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ حکم دیا کس کو جا رہا ہے، موجود کو حکم دیا جا رہا ہے یا غائب کو دیا جا رہا ہے۔ تو یہ یا اس بات کی علامت ہے کہ کوئی اور ہے جس کے بارے میں یہ حکم ہے یا جواب امر ہے، ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ دوسرے غائب کو ثابت کرنے کے لیے۔ یرسلو کا کیا مطلب ہے؟ وہ بھیجتا ہے، وہ بھیجتا ہے، مضارع جو ہے، اچھا، اب یہ جواب امر آ گیا، تو یرسلو کیونکہ یہ غائب کا صیغہ ہے تو یہ تو اس کی علامت مضارع ختم نہیں ہوگی، اعراب ختم ہو جائے گا، یہ کیا بن گیا؟ یرسل، یرسل، وہ بھیجے گا، جواب امر ہے کہ امر کیا ہے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اس کے بدلے میں یہ ہو جائے گا، تم توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، یرسلو، وہ بھیجے گا، یرسل، اب یہ امر کے جواب امر ہے، اگر تم یہ کرو گے تو پھر یہ ہوگا، ٹھیک ہے جی، جیسے شرط ہوتی ہے نا ایسے، تو یرسل، وہ بھیجے گا، السماء، اب یہ سما کیا ہے؟ الف لام تو اس کا آ گیا، اب سین پہ کیا ہے؟ زبر، نصب، شد، شد، تو کتنی سینیں ہو گئیں؟ دو، دو ہو گئی، پہلی خاموش، دوسری پہ حرکت، اب پہلا سین خاموش ہے اور یرسلو کا لام بھی یرسل جو آ گیا جواب شرط کی وجہ سے، اب ملانے کے لیے کیا کیا؟ اس کو زیر دے دی، حالانکہ اس کے نیچے زیر تھی نہیں، تو یرسل السماء، وہ بھیج دے گا، کس کو بھیج دے گا؟ سما، سما، لفظی مطلب آسمان سے تو نہیں، آسمان کو بھیج دے گا، یرسل السماء، آسمان کو، یرسل السماء، وہ آسمان کو بھیج دے گا، یعنی آسمان کا نیچے آنا کیا ہے؟ بارش کے ذریعے، ہاں، وہ بھیج دے گا آسمان کو، یعنی وہ اتارے گا آسمان کو، جی ابھی بتاتے ہیں، دیکھیں لفظی ترجمہ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ یرسل، ارسلہ، اس نے بھیجا، یہاں پہ آپ نظر آ رہے ہو، الذی ارسل رسولہ، الذی، وہ ذات جس نے، ارسلہ، بھیجا، رسولہ، اپنے رسول کو، تو ارسلہ کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے بھیجا، یرسلو، وہ بھیجتا ہے یا بھیجے گا، تو بھیجے گا، مفعول کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ اس کو آپ کو یہ مفعول نظر نہیں آ رہا؟ سما، حالت نصب میں
اردو میں اس کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ کو وہ بھیجے گا آسمان کو. یہ ایک اسلوب ہے. آسمان بھیجنے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ آسمان کو اٹھا کے زمین پہ بھیج دے گا. مطلب کہ آسمان پہ کیا ہے؟ بارش. پانی ہے. پانی کو بھیج دے گا زمین. علیکم، اس کی طرف ابھی آتے ہی کیا؟ علیکم علی پر کم، تم سب پر. یہ کم کون ہے؟ وہ توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے. مدرارن، دال رے یہ اصل میں کیا تھا؟ درر یدرر، درن، درہ یدر درن. کیا مطلب ہے؟ ہاں جی، اس کا مطلب ہے در یدر کا فراوانی. یعنی فراوانی کا مطلب اس کا ایک ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ دنیا کی فراوانی، دنیاوی چیزوں کی فراوانی. تو زمینداروں کے لیے آج تو پیسے آ گئے، نوکریاں شکریوں کا بندوبست ہو گیا، جاب ہو رہی ہے جی، بلد کا دکانیں کھل گئی ہیں، تاجر آ گئے. تو جہاں پہ زمیندار رہتے ہوں ان کا ساری دنیا کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہوتا ہے؟ بارش کے ساتھ. بارش ہوگی، فصل ہوگی. اس زمانے میں بارٹر ٹرانزیکشن ہوتی تھی. چاول دیے گندم لے لی، سونا دیا چاندی لے لی. یہ چیز دی تو کرنسی تو تھی نہیں، درم و دینار تھے. تو در یا درو کا کیا مطلب ہے جی؟ دنیا فراوانی، دنیا کی فراوانی. اب یہ مدرارہ کیا ہے؟ تو پہلے اس کی شکل دیکھ لیتے ہیں. مدرارن. اب اس میں کیا کرنا ہے ہم نے؟ دال رے میں ہم نے کیا ڈالنا ہے؟ فے این اور لام. ڈائی ڈال دینی. ویسے ہم ڈائی میں ڈالتے ہیں مادے کے حروف. اب ہم نے سمجھنے کے لیے اس میں یہ فے این لام ڈالنا. تو یہ کیا بنے گا جی؟ مفعال. مفعال اور مفعل یہ اس میں آلہ ہے. آلہ کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ ٹول. ٹول. مثلا ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فتح، فتح کا کیا مطلب ہے؟ کھولنا. کھولنا. یفتح، وہ کھولتا ہے. اس کو ہم لگاتے ہیں مفعل پر میم فے تے ہے. مفتاحن یا مفتاحن. مفتاح کس کو کہتے ہیں؟ چابی. چابی کیا ہے؟ ٹول ہے. ٹول ٹو اوپن. ایک چیز ہے جس سے، ایک آلہ ہے جس سے وہ فعل سر انجام دیا جاتا ہے. کھولنے کا فعل کسی چیز سے سر انجام دیا جاتا ہے جس میں آلہ ہو. دنیا کی فراوانی کا کوئی آلہ بھی ہے؟ فراوانی جو دنیا کی آسمان سے اتر رہی ہے تو اس کو کھولنے والی کیا چیز ہے؟ بارش. آسمان تم پر ہم بھیج دیں گے مدرارن. مدرارن اس میں آلہ کے طور پہ حالت اس کی آسمان کے بھیجنے کی کیا ہوگی؟ موسلا دھار بارش. موسلا دھار بارش ہوگی. بارش ایک آلہ ہے، ایک ٹول ہے. بارش کیا چیز ہے جی؟ ٹول ہے. یعنی بارش ہوگی بہت زیادہ. بارش آلہ ہے نا، ایک ٹول ہے نا جس کے ذریعے آسمان زمین پہ آئے گا. تو یہ مفعال ان کے وزن پہ مدرارن. ویسے اسی مادے سے در یا درو سے ایک مادہ دررا یا دررو، وہ بھی درنی ہے. اس کا جو مصدر ہے تو یہ درہ یا درو. قرآن حکیم میں ایک لفظ آیا ہے دریون. سورہ نور میں چمکدار، روشن. در کوکبن دریون، ایسا موتی ستارہ کہ جو چمک رہا ہو. تو مدرارہ موسلا دھار بارش. بارش.
تو وہ آسمان کو تم پہ بھیجے گا، یعنی وہ تمہیں تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش اتارے گا۔ وَيَزِدْكُمْ اور وَيَزِدْكُمْ کتنے ٹوٹے ہو گئے جی اس کے؟ اور کم دو ہیں جی، دو، یزد فعل اور کم نہیں وہ تو اس کے اندر ہی آ گیا نا، یزد تو اس کے اندر، یزد کم، ٹھیک ہے جی۔ اب ذرا اس بات پہ آپ نے غور فرمانا ہے کہ یزد کیا ہے؟ زے یہ داد زادہ یزید زیدن، اب یہ دونوں عربی میں نام ہے، یزید بھی نام ہے، زید بھی۔ زادہ یزید زیدن کا کیا معنی ہے؟ اضافہ کرنا، زیادہ بڑھا دینا، زیادہ کسی مکمل چیز پر کسی کوئی اضافہ، یعنی پہلے ہی مکمل ہے وہ۔ اگر 100 روپیہ کسی نے دینا ہے کسی کو اور وہ 50 دے رہا ہے تو 60 دے دیے تو یہ زیادہ یزیدو کے معنی میں نہیں ہے، پہلے ہی گھاٹے میں۔ اب 100 دے دیے تو بڑھا دو تو زیادہ یزید مزید کر دی، یعنی کہ جو آپ کا تھا نا، جتنا حق آپ کا بنتا تھا، یعنی آج بارش برسنی تھی 100 mm، مثال دیتے 100 mm بارش برسی، اللہ نے کہا کہ اس کو یزد کو اور بڑھا دو، فالتو کر دو، تو زیادہ اس نے بڑھایا اور یزید وہ بڑھاتا ہے۔ بڑھاتا ہے۔ اب کیونکہ یہ جواب امر ہے، کیا ہے؟ جواب امر، یزید، جواب امر ہے نا، تو اس میں وہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، غائب کے ساتھ، تو علامت مضارع نہیں جائے گی، نہیں جائے گی، کیا جائے گا؟ آخری آخری اعراب چلا جائے گا۔ یہ دونوں کے دونوں ساکن ہو جائیں، مجزوم ہو جائیں گے، دونوں پہ جزم آ گئی۔ تو جب ایک اسم کے دو یا فعل کے دو حرفوں پہ جزم آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک جاتا کمزور، حرف علت کو جانا پڑتا ہے، تو یہ یزیدو سے بن گیا یزد، یزد، وہ بڑھا دے گا، کم تم کو، وہ تم کو بڑھا دے گا۔ کس چیز میں بڑھا دے گا جی؟ کس حالت میں اضافہ کر دے گا؟ قوت، قوتن، یہ کیا ہے؟ یہ مفعول ہے، یہ مفعول ہے، کم بھی مفعول ہے، تم کو بڑھا دے گا قوتن، قوت کو، اب یہ قوت کو اور حالت میں آیا تو قوت میں، یعنی جو تمہاری قوت ہے اس کو اللہ، یعنی یا تم کو بڑھا دے گا قوت میں یا تمہاری قوت کو بڑھا دے، اور دونوں معنی ایک ہی۔ الہ کی طرف، ٹو، کہاں تک، کدھر بڑھائے گا جی؟ قوتکم، قوتی، تی کیوں آ گیا جی؟ زیر کیوں آئی قوت کے ساتھ؟ زیر سمجھا علاق صاحب؟ وجہ سے، حرف یہ جر، قوت کے ساتھ زیر کیوں آ گئی ہے؟ کہاں سے آیا حرف جر؟ وہ ماسٹر صاحب نے صاحب اس آخیا 10 بڑا پتر کے 5 تے 2 کتنے ہوئے؟ اس آخیا 5 تے 2 ہوئے، جاگتے آخیا 7، ماسٹر آخیا 7 آنا جی 9، اس آخیا وہ 9 آنا میرا خیال ہے جی 8 نے، یعنی اس کی کانفیڈنس نہیں ہے۔ تو آپ مجھے ذرا کانفیڈنس سے جواب دیں گے یہ کہاں پہ یہ جس کی وجہ سے یہ زیر آ گئی ہے؟ یزید کی وجہ سے؟ یہ میں نے اس لیے سوال پتا کیا تاکہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو۔ یہ الہ کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے۔ حرف جو ہے نا، حرف، آپ نے یہ اسم فعل اور حرف کا مطلب فرق سمجھا ہوا ہے؟ یہ نہیں سمجھا ابھی؟ نہیں سمجھا نا؟ یہ جو حرف ہے نا، حرف، کل انشاءاللہ میں یہ آپ کو بتاؤں گا حرف کتنے ہیں، تو اس پہ پورا شعر بنا ہوا ہے۔ تو یہ حرف ہے، حرف جب آتا ہے تو وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو، نون کو مجرور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی، قوت نون ہی ہے نا،
تو قوتن تھا تو قوتی ہو گیا، تو قوتی ہوا تو یہ مضاف بن گیا، مضاف بنا تو کیا مطلب ہو گیا؟ کس کی قوت؟ کم تمہاری، وہ تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ کر جو تمہاری پہلے ہی طاقت ہے نا جی، قوت تمہارے پاس موجود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ کر دے گا۔ اب اس قوت میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، مالی قوت بھی، انفرادی قوت بھی۔ آپ اگر یہاں پہ بڑا کوئی فارم بنا لیتے ہیں تو لوگ شام کو آپ کے پاس ویسے ہی بیٹھنے آ جائیں، گپ شپ ہوگی، چائے بناؤ جی، آپ کچھ عرصے بعد اعلان کر دیں جی میں انشاءاللہ کونسلر کا الیکشن لڑ رہا ہوں، ووٹ دیں یا نہ دیں، نعرے تو لگائیں گے نا، شمشاد صاحب زندہ باد، کیا بات ہے جی شمشاد صاحب، آپ کی قوت میں اضافہ ہو۔ برادری کے علاوہ فالتو بندے بھی آپ کے ساتھ نعرے مار رہے ہیں، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ پیسہ۔ جب آپ پیسہ دینا شروع کر دیں، مثلا میں آپ کو کہوں جی کہ آپ زمین یہ بندہ بیچ رہا ہے تو میں آپ کو لے کے دیتا ہوں کمیشن، تو جس دن آپ زمینیں لینا چھوڑ دیں اس دن پھر میں آپ کے دفتر میں آؤں گا چھٹی؟ ہاں، تو جب تک آپ کی قوت میں اضافہ ہے، آپ قوت استعمال کر رہے ہیں، بندے الگ فضل سے آپ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا جی؟ بارشیں برسیں گی، آپ کی قوت میں اضافہ ہوگا، سونا چاندی یہ وہ، بندے بھی آئیں گے، کام میں اضافہ ہوگا۔ ولا اور نہ لا نہ 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 کیسے آیا جی؟ تتولو، آخری حرف جو ہے وہ اس کا اس کا نون جو ہے نا، نون ختم ہو گیا، وہ اڑا ہوا ہے، اعرابی نون اڑا ہوا ہے، تو پتہ چل گیا کہ یہ نہیں ہے، نہ یہ کام نہ کر، منع کر رہے۔ اچھا تتولو کیا ہے؟ کیا مادہ جی اس کا؟ یتولا، تے والا، تے والا، اور لام، تولا مادہ کیا ہے؟ مادہ تے والا، تے واو لام، تے واو لام، واو لام یہ ولی، ٹھیک ٹھیک، ولی ہے۔ ولا یلی ولایتن، یہ فعیل ان کے وزن پہ جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ ولیٌ۔ ولا یلی کا کیا مطلب ہے جی؟ اصل اس کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ ولا یلی، بغیر فاصلے کے متصل ہونا، ساتھ ہونا، یعنی ایک بندے کا کسی کے ساتھ ہونا، درمیان میں کوئی اور نہ نہ ہو۔ بیٹے کا ولی کون ہوتا ہے؟ باپ، اور باپ کا ولی بیٹا، درمیان میں کوئی ہے؟ نہیں، اچھا باپ بیٹے کی موجودگی میں پوتا ولی ہو سکتا ہے؟ درمیان میں بیٹا آ گیا، بیٹا غائب کر دیں، دادے کا پوتا ولی بن گیا، ہیں؟ غریب بندہ نہیں آ سکتا، غریب آدمی کا یہاں پہ کوئی کام نہیں۔ تو بغیر فاصلے کے ساتھ ہونا، ولی ہونا، سرپرست ہونا، دوست ہونا، دوست بھی ولی بن جاتا ہے، یعنی دوست ہونا، سرپرست ہونا، مددگار ہونا، یہ سارے معنی ہیں۔ آپ ایک دم پھنسے اور کوئی بغیر فاصلے کے بندہ آپ کے ساتھ کھڑا تھا، آپ کا سرپرست بن گیا، مددگار بن گیا، دوست بن گیا، ساتھ آ گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس میں توجہ کا مفہوم بھی ہے، جس جانب آدمی کا چہرہ درمیان میں کوئی فاصلہ اور کوئی نہ ہو، ڈائریکٹ ہی، ولی اس دوست کو بھی کہتے ہیں کہ جس کی توجہ آپ کی طرف، مددگار وہی ہوتا ہے جس کی توجہ آپ کی طرف ہو۔ آپ رو رہے ہیں، وہ ادھر دیکھ رہا ہے تو وہ آپ کا سرپرست مددگار نہیں، اس کا چہرہ بھی آپ کی طرف۔ یہ باب تفعیل سے آیا، واللہ یولی، کیا مطلب ہے؟ یولی، چلیں یولی یہ کا مطلب وہ ہے نولی، ہم مدد کرتے ہیں، ہم مدد کرتے ہیں۔ دوسرا پارہ، قبلہ بدل رہا ہے،
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کیا مطلب ہے؟ پھیر دیں، واللہ یولی کسی کی توجہ کو پھیر دیں، کسی کا چہرہ، توجہ میں وجہن چہرے کو کہتے ہیں، کسی کی توجہ کسی کے چہرے کو پھیر دیں، وَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے نبی ہم آپ کے چہرے کو، آپ کی توجہ کو پھیر دیتے ہیں، پھیر رہے ہیں، قبلتاً اس قبلے کی جانب، ترضاہا جس سے آپ راضی ہیں، جس قبلے سے آپ راضی، تو پھیر دینا، کسی چیز کو پھیر دینا۔ اب یہ آ گیا باب تفاعل سے، تولا یتولا، باب تفاعل لازم کے مفہوم میں آ جاتا ہے، واللہ یولی کسی کا چہرہ پھیر دینا، اور تولا یتولا پھر جا خود پھر جانا، دونوں مفہوم میں آ جائے گا، کسی کے الٹ پھر جانا یا کسی کی طرف دوست ہو جانا یا کسی سے منہ پھیر لینا۔ اب منہ پھیرنا، دوست بنانا، کسی کو دوست بنا لینا بھی اس مفہوم میں آ جاتا ہے، تو لا تتولوا، دوست نہ بنائیں، اپنی توجہ نہ پھیریں، اپنا چہرہ نہ پھیریں، کس جانب؟ اب مجرمین، خود پھرنا، آپ نہ پھریں، لا تتولوا کس کو کہہ رہے ہیں؟ یا تتولا، تولا وہ پھرا، اس نے توجہ پھیری، اس نے دوست بنایا، تتولا تم دوست بناتے، ہو تم پھرتے ہو، تم توجہ پھیرتے ہو، اور تتولونا ہونا تم سب جمع، تم سب اپنی تم دوست بناتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ تتولونا، لا آ گیا، لائے نہیں آ گیا، لائے نہیں آیا تو اس نے کیا کیا؟ عراب کو اڑا دیا، اعرابی نون کو اڑا دیا، پتہ چل گیا یہ نہیں ہے۔ اگر نون ہوتا تو نفی کا نون ہوتا کہ تم دوست نہیں بناتے ہو، نون اڑتا گیا تو پتہ چل گیا نہیں کا، روکنے منع کرنے والے، تم دوست نہ بناؤ۔ مجرمین، اجرم یجرم، مجرمن، مجرم کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو جرم کرنے والا، قانون توڑنے والا، شریعت توڑنے والا، مجرمن اللہ کا قانون توڑنے والا، مجرمون حالت رفع میں، مجرمین نصب میں، مجرمین جر، مجرمین کس کی جانب آپ اپنی توجہ نہ پھیریں، کس کو دوست نہ بنائیں، یہ حالت نصب میں آ گیا۔ انتم اس میں کیا ہے؟ فاعل ہے، آپ نہ دوست بنائیں، تولا کیا ہے؟ دوست بنانا، فعل، پھر کس کو دوست نہ بنائیں جی؟ مجرمین مجرمین کو، مجرموں کو اپنا دوست نہ نہ بنائیں، مجرموں کے ساتھ اپنا تعلق نہ رکھیں۔ بارش برسنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ استغفار، توبہ، اور مجرموں کے ساتھ دوستی کا، جو اللہ کے باغی ہیں ان کے ساتھ دوستی ختم کر دیں، بس پڑھ لیتے ہیں جی اس کو۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُمَّ توبوا، توبوا، توبو کو لمبا کیوں کیا ہے؟ آگے مد اصلی کے بعد حمزہ آ گیا، پیش کے بعد واو آ گئی، مد اصلی بن گئی، آگے حمزہ آ گیا۔ توبوا توبوا الیہ الیہ یرسل السماء، یرسل السماء، یہ سما کو اتنا لمبا کیوں کیا ہے؟ ادھر بھی مد آ گئی اصلی اور آگے حمزہ۔ میم زبر کے بعد الف آیا، مد اصلی بن گیا، آگے حمزہ آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ السماء، یرسل السماء یرسل السماء علیکم، علیکم، کم کو کتنا میم کو لمبا کرنا ہے، آگے پھر میم آ گئی ہے تو یہ میم اس کے اندر چلی جائے گی، علیکم مدرارا، علیکم مدرارا، مدرارا میں کیا جی؟ بارش، دال کا کلکلہ، مد، علیکم مدرارا، علیکم مدرارا، مدرارا
مدرارا وَيَزِدْكُمْ، وَيَزِدْكُمْ، یزدکم میں کیا ہے؟ دال دال کا کا قلقلہ، قلقلہ ہے، یہ دال ساکن ہو گئی تو قلقلہ بن گیا یزدکم یزدکم قوتن، قوتاً، قوتن ہو سکتا ہے، قوتاً، تن آگے کیوں؟ ہلکی ہے، آگے ہلکی آ گیا، الف آ گیا نا، الف کے نیچے زیر زبر پیش ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ ہوتا ہے۔ الف پہ حرکت، الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ الف خالی ہوتا ہے، حمزہ پر حرکت ہوتی ہے۔ الف خالی ہوتا ہے، جیسے لا کے بعد یہ الف آ گیا، یہ خالی ہے، اس پہ کچھ بھی نہیں، یہ الف ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ الا کے نیچے زیر آ گئی، زیر، تو یہ الف نہیں رہا، یہ کیا بن گیا؟ حمزہ بن، یہ حمزہ بن گیا۔ قوتن، تو یہ حمزہ ہے، حمزہ ہلکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور الف کا مخرج کیا ہے؟ اس الف کا مخرج کیا ہے؟ جوف دان، منہ سے نکل رہا ہے، یہ منہ کا جو خالی خانہ ہے نا، ٹرنک آف ماؤتھ، اس سے نکل رہا ہے لا۔ اچھا جی، قوتن، قوتاً، تن نہیں آئے گا، قوتن قوتاً، الا الى قوتکم قوتکم، ولا ولا تتولوا تتولوا مجرمین۔ مجرمین، مجرمین میں کیا ہے؟ جیم کا قلقلہ ہے، جیم کا قلقلہ ہے، مجرمین۔ مجرمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔